السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ وینزویلا کے عوام اور خاتون نائب صدر نے امریکا کے آگے جھکنے اور صدر ٹرمپ کی کوئی بھی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ وینزویلا نے امریکا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا خیال تھا کہ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو اغوا کرنے پر عوام جو ہے خوشیاں منائیں گے اور فوج میں موجود امریکا کا حامی گروپ اقتدار پر قبضہ کر لے گا، لیکن ان کا یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ سی آئی کے ایجنٹ وینزویلا میں بغاوت کی کوششیں کر رہے ہیں اور جرنیلوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ لاطینی امریکہ کے ممالک خصوصاً وینزویلا کے ہمسایہ ممالک نے اس مشکل وقت میں وینزویلا کا ساتھ دینے اور امریکہ کا مقابلہ کرنے کا اعلان کیا۔ کولمبیا ان میں سب سے آگے ہے۔ چین اور روس نے بھی کھل کر امریکہ کی مذمت کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چین اور روس کس طرح وینزویلا کی فوجی مدد کرتے ہیں، ان کے عوام کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ امریکہ کا مقابلہ کر سکیں۔ چین نے صدر نکولس مادورو کی فوری رہائی اور واپسی کا مطالبہ کیا۔ اگر چین اور روس نے وینزویلا میں مزاحمتی تحریک کو سپورٹ کیا تو یہ ممکن ہے کہ وینزویلا امریکہ کے لیے ویتنام اور افغانستان بن جائے۔ جس طرح امریکہ وہاں سے بھاگا تھا اپنے ہزاروں فوجی مروانے اور اربوں ڈالر ضائع کرنے کے بعد، وینزویلا سے بھی بھاگنے پر مجبور ہو جائے۔ امریکہ کا وینزویلا پر حملہ ایک نئے خطرے کی گھنٹی بھی ہے۔ صدر ٹرمپ دنیا میں جنگیں بند کرانے کا کریڈٹ لے رہے ہیں، لیکن خود ہر جگہ طاقت استعمال کر رہے ہیں۔ ایران پر حملہ، غزہ میں قتل عام کے لیے اسرائیل کی حمایت، اور اب وینزویلا پر حملہ اور کئی دوسرے ممالک کو دھمکیاں قبضے کی۔ یہ طاقت کا نشہ ہے۔ عالمی قوانین اور آزاد خود مختار ممالک کی آزادی کا مذاق اڑانے کے مترادف۔ امریکی حملہ دنیا میں طاقت کے توازن میں ایک بڑی تبدیلی قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جس سے مشرق وسطیٰ میں تیل کی سپلائی متاثر ہونے کی صورت میں بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اس کے پاس تو تیل آ گیا۔ صدر ٹرمپ اپنی تقریر میں پہلے ہی کہہ چکے ہیں اب وینزویلا امریکہ چلائے گا اور امریکی تیل کمپنیاں وہاں تیل نکالیں گی۔ اب اگر مشرق وسطیٰ میں کوئی جنگ ہوتی ہے تو صدر ٹرمپ اس جنگ کو ختم کرانے کی بجائے اس پر تیل ڈالیں گے تاکہ جنگ کے شعلے بھڑکیں اور دنیا کے دیگر ممالک معاشی طور پر دیوالیہ ہو جائیں۔ یوں امریکی معیشت اور ڈالر مضبوط ہوتا جائے۔ یہ سرمایہ داری نظام کا ایک تاریک ترین پہلو ہے۔ اپنے معاشی فائدے کے لیے دوسروں کو تباہ و برباد بھی کرنا پڑے تو کر دو، اور امریکہ ایسے ہی کرتا رہے۔ دنیا کی نگاہیں روس اور چین پر ہیں۔ دونوں وینزویلا کی عملی مدد کرتے ہیں یا صرف بیانات کی حد تک ہی اظہار ہمدردی اور مذمت کرتے ہیں۔ اگر ان دونوں ممالک نے اس مشکل گھڑی میں وینزویلا کی مدد نہ کی عملی، تو یہ صدر ٹرمپ کو لائسنس ٹو کل دینے کے مترادف ہے۔ امریکہ جو مرضی کرے، نہ روس اسے روکے گا اور نہ چین اپنی معیشت کو خطرے میں ڈالے گا۔ جنگیں قوموں کو خود ہی لڑنی پڑتی ہیں۔ دوسرے ممالک صرف بیانات اور اظہار ہمدردی ہی کر سکتے ہیں، مذمت کر سکتے ہیں صرف۔ اس ساری صورتحال میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد اویسی کا بیان بہت افسوسناک ہے۔ اب پتہ نہیں وہ واقعی اپنے وزیر اعظم مودی کو مشورہ دے رہے تھے یا ان پر طنز کر رہے تھے کہ وہ اتنے طاقتور نہیں جتنی باتیں کرتے ہیں مودی صاحب۔ اویسی نے کہا کہ مودی جی، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں بھیج کر ممبئی کی سڑکوں پر سازش کرنے والے 9/11 کے ظالم لوگ، چاہے وہ مسعود اظہر ہوں یا لشکر طیبہ کا وہ شیطان ہو، اگر آپ کا سینہ 56 انچ کا ہے تو ان کو اٹھوا کر لائیے۔ اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وینزویلا کے منتخب صدر کو اپنی فوج کے ذریعے گرفتار کر کے امریکہ لے جا سکتے ہیں تو انڈیا بھی ایسا کر سکتا ہے۔ اگر ٹرمپ کر سکتا ہے تو کیا آپ کم ہے؟ جب ٹرمپ کر سکتا ہے تو آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ وینزویلا میں ٹرمپ نے اپنی فوج کو بھیجا کر
वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजा कर उठाकर लाओ। अवैसी ने तंजिया अंदाज में कहा कि अगर ट्रंप कर सकता है तो आप क्या कम है। सोशल मीडिया पे ये क्लिप काफ़ी वायरल हुआ है। ताकत का ये नशा दुनिया में नई जंगें और तबाही का बाइस बन सकता है। मोदी ने पाकिस्तान पर हमला करने की जुर्रत की तो उन्हें मालूम है पाकिस्तान का रद्दअमल क्या होगा। शायद अवैसी को मालूम नहीं। ऐसी तबाही कि दुनिया हिरोशिमा और नागासाकी को भूल जाएगी। इंडिया के पहाड़ और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रूई के गालों की तरह उड़ते नजर आएंगे। सदर ट्रंप से एक बड़ी गलती होगी कि वो ये कि वो वेनेजुएला के जिस लीडर पर तकिया किए हुए थे वो वहां की नायब सदर थी, और ट्रंप का ख्याल था कि अमेरिका के हमले, जब अमेरिका हमला करेगा तो उसकी हमायत करेंगी क्योंकि उन्हें सदर बनने का मौका मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने अमेरिका की मुखालफत कर दी और वेनेजुएला के दिफा का ऐलान किया। नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज का ये बयान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे की नफी करता है जिसमें उन्होंने कहा था कि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद रोड्रिगेज जो है वो हुकूमत की सरबराही कर सकती हैं और अमेरिका के साथ मिलकर वेनेजुएला की बहाली पर काम करेंगी। अमेरिकी मंसूबे के मुताबिक ट्रंप ने दावा किया था कि रोड्रिगेज के जो है अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से राब्ते हैं और वाशिंगटन के मुतालबात जो है मानने पर आमादा हैं। ट्रंप का ख्याल था कि नायब सदर टीवी पर आकर उनकी हमायत का ऐलान कर देंगी कि अमेरिका ने जो भी कार्रवाई की, लेकिन रोड्रिगेज जो थी उन्होंने टीवी पर आकर कह दिया कि निकोलस मादुरो जो है वही वेनेजुएला के वाहिद सदर है और ये कि वेनेजुएला ना झुकेगा और ना हार मानेगा और ना कभी किसी की कॉलोनी बनेगा, अमेरिका का मुकाबला करेगा। रोड्रिगेज जो है एक गोरिल्ला थे, उनकी बेटी हैं, वो बहुत बड़े जंगजू थे वहाँ के जिन्हें पुलिस ने हलाक कर दिया था। उन्होंने एक नज़रियाती सोशलिस्ट समझा जाता है। उन्होंने अमेरिका के किसी भी मंसूबे की मुखालफत कर दी है। मौजूदा कायम मुकाम सदर की तरह वहाँ की वेनेजुएला की जो अपोजिशन लीडर भी हैं वो भी खातून है, उनका नाम है मरिया कोरिना मुचाडो। उन्होंने भी अमेरिकी मंसूबे की मुखालफत कर दी। हालांकि अपोजिशन लीडर ज़ेर ताब थी लेकिन उन्होंने भी कहा मैं अमेरिका का साथ नहीं दूंगी। यानी अमेरिका को वेनेजुएला के अंदर अभी तक अपना कोई हामी लीडर नहीं मिला। किसी कौम में गद्दारों की भरल कमी नहीं होती। हो सकता है CIA गद्दारों के किसी टोले को बगावत के जरिए वेनेजुएला पर मसल्लत कर दे। दिलचस्प बात यह कि कई अमरीकी अरकान कांग्रेस की तरह न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने भी वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की मुखालफत करते हुए इसकी मजम्मत की है। अमरीका के अंदर भी इस कार्रवाई की मजम्मत हो रही है, मुखालफत की जा रही है कि ऐसे क्यों किया सदर ट्रंप ने। लेकिन एक है एलोन मस्क जो सदर के हामी हैं, उन्होंने ट्रंप के फैसले की हमायत की और वेनेजुएला में बगावत के लिए मुफ्त इंटरनेट और दीगर सहूलियात फराहम करने का ऐलान किया है ताकि अमेरिका की हमायत में तब्दीली लाई जा सके। अब सवाल यह है कि क्या रूस और चीन अमलन कुछ करेंगे? आइए इसका जवाब तलाश करते हैं। क्या हो सकता है, क्या मुमकिनात हैं? वेनेजुएला गुज़िश्ता कई बरसों से आलमी सियासत के एक ऐसे हसास चौराहे पर खड़ा है जहां पर हर फैसला सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरे इलाकाई और आलमी ताकत के तवाज़ुन को मुतासिर कर रहा है। अमेरिका वेनेजुएला को अपनी कौमी सलामती खिते में असर रसूख और तेल की सियासत के तनाजुर में एक मसला करार दे रहा है, जबकि चीन और रूस इसे अमेरिकी बालादस्ती के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक मोर्चे के तौर पर देखते हैं वेनेजुएला को। इसी तनाजुर में यह सवाल शिद्दत से उभरता है कि अगर अमेरिका
وینزویلا میں حملے کے بعد، صدر کو اغوا کرنے کے بعد وہاں اپنی حمایت یافتہ حکومت قائم کرنے کے لیے زمینی فوجیں یا ایئر فورس بھیجتا ہے، تو کیا چین اور روس عملی طور پر اس مزاحمت میں شامل ہو سکتے ہیں اور وینزویلا کے جنگجوؤں کی مدد کر سکتے ہیں؟ اور کیا ایسی جنگ امریکی صدر ٹرمپ کی صدارت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے؟ چین اور روس کی خارجہ پالیسی جو ہے اور عسکری پالیسی جو ہے، اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دونوں طاقتیں براہ راست امریکی فوج سے ٹکراؤ سے گریز کرتی ہیں کہ امریکہ سے انہیں جنگ نہ کرنی پڑے۔ جب ایران پر اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کیا تو معاہدے کے باوجود روس نے ایران کی کوئی بڑی مدد نہیں کی۔ تاہم روس افغانستان، شام اور یوکرین میں اس حکمت عملی کو مختلف شکلوں میں آزما چکا ہے، جہاں اس نے مقامی قوتوں کا، طاقتوں کا سہارا انہیں دیا، ان کی مدد کی اور اپنے مخالف کو طویل اور مہنگی جنگ میں الجھائے رکھا۔ یورپ کا وہاں الجھایا ہوا ہے روس نے۔ چین کا انداز نسبتاً خاموش مگر زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ وہ براہ راست محاذ آرائی کے بجائے سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس تعاون اور سفارتی دباؤ کے ذریعے اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ وینزویلا کے معاملے میں بھی یہی ماڈل سامنے آ سکتا ہے، جہاں چین اور روس خود میدان میں اترے بغیر ایسی مزاحمت کو ممکن بنا سکتے ہیں جو امریکی افواج کے لیے ایک مستقل درد سر بن جائے۔ اگر وینزویلا میں کسی بھی سطح پر گوریلا مزاحمت جنم لیتی ہے تو یہ امریکہ کے لیے ایک سادہ فوجی کارروائی نہیں رہے گی، بلکہ ایک پیچیدہ اور طویل تنازع بن سکتی ہے۔ وینزویلا کا جغرافیہ اگر آپ دیکھیں، گھنے جنگلات ہیں، پہاڑ ہیں، شہری آبادی اور پہلے سے موجود سیاسی تقسیم ایسی جنگ کو مزید مشکل بنا سکتی ہے، ایک کھائی بنا سکتی ہے امریکی فوجوں کے لیے۔ چین اور روس جدید اسلحہ، دفاعی نظام، انٹیلیجنس معلومات اور تکنیکی معاونت فراہم کر کے اس مزاحمت کو زیادہ مؤثر بنا سکتے ہیں۔ اس صورت میں امریکہ کو نہ صرف عسکری نقصان اٹھانا پڑے گا، بلکہ عالمی سطح پر اس کی ساکھ اور اثر و رسوخ بھی سوالیہ نشان بن سکتا ہے۔ یہاں ایک اہم پہلو امریکی داخلی سیاست کا بھی ہے۔ صدر ٹرمپ کی سیاست کا بنیادی نعرہ بیرونی جنگوں سے گریز اور امریکہ کے اندرونی مسائل پر توجہ رہے، یعنی امریکہ کہیں جنگ میں مداخلت نہیں کرے گا۔ یہ صورتحال مختلف ہے۔ امریکی عوام کی ایک بڑی تعداد جو طویل اور مہنگی جنگوں سے اکتا چکی ہے، جن کی مثالیں عراق اور افغانستان کی صورت میں سب کے سامنے۔ اگر وینزویلا میں امریکی فوجی ہلاکتیں بڑھنے لگیں تو اس کے سیاسی اثرات براہ راست وائٹ ہاؤس تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں صدر ٹرمپ کی صدارت جو ہے وہ کمزور ہو سکتی ہے اور ان کے سیاسی مخالفین کو ایک مضبوط بیانیہ فراہم کر سکتی ہے۔ عالمی سطح پر بھی اس کے اثرات معمولی نہیں ہوں گے۔ وینزویلا لاطینی امریکہ میں امریکہ مخالف جذبات کو مزید بھڑکا سکتا ہے اور خطے کے کئی ممالک کو چین اور روس کے قریب لے جا سکتا ہے۔ تیل کی عالمی منڈی عدم استحکام کا شکار ہو سکتی ہے، جس کے اثرات براہ راست عالمی معیشت اور خود امریکی صارفین پر پڑیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی توجہ ایشیا اور چین کے ساتھ جو اصل اسٹریٹجک ان کا مقابلہ ہے اس سے ہٹ کر ایک نئے محاذ پر مرکوز ہو جائے گی۔ امریکہ ادھر وینزویلا میں پھنس کر رہ جائے گا، جو طویل المدت اور اس کے مفادات کے خلاف ساری چیزیں جائیں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ وینزویلا کا معاملہ جو ہے صرف ایک علاقائی تنازع نہیں رہا، بلکہ ابھرتی ہوئی نئی سرد جنگ کی ایک جھلک ہے۔ چین اور روس اس بات کے خواہاں ہیں کہ امریکہ بلا روک ٹوک اپنی طاقت کا مظاہرہ نہ کرے، مگر وہ امریکہ سے براہ راست جنگ کی بجائے ایسے حالات پیدا کرنے کو ترجیح دیتے ہیں جن میں امریکہ خود اپنے فیصلوں کے بوجھ تلے دب جائے۔ اس تناظر میں وینزویلا کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے فوجیں داخل کرنے کا فیصلہ امریکہ کے لیے صرف طاقت کا نہیں بلکہ حکمت اور سیاسی بصیرت کا امتحان ہوگا، کیونکہ تاریخ بار بار یہ ثابت کر چکی ہے کہ جنگ شروع کرنا آسان ہوتا، مگر اسے اپنی شرائط پر ختم کرنا ہمیشہ
مشکل ترین مرحلہ ثابت ہوتا ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔